السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عبیر عباس۔ اگلے ہفتے پی ٹی آئی ایک اہم سیاسی سلسلہ شروع کرنے جا رہی ہے، اور جیسے ہی وہ سیاسی سلسلہ شروع ہوگا تو پی ٹی آئی کے خلاف پروپیگنڈا شروع ہو جائے۔ تو میں آپ کو ابھی سے ایک ہفتہ پہلے یہ بتانے جا رہا ہوں کہ وہ پروپیگنڈا شروع ہوگا اور آپ نے اس سلسلے میں محتاط رہنا ہے۔ خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ رابطہ شروع کرے گی یا ان سے مشاورت کرے گی۔ کس کے اوپر؟ الیکشن کے سلسلے میں۔ دو چیزیں ہیں، ایک الیکشن کی تاریخ کے اوپر، دوسرا الیکشن بر وقت ہونا چاہیے اور الیکشن شفاف ہونا چاہیے۔ یہ دو چیزیں ہیں، الیکشن ٹائملی ہو اور الیکشن فری اینڈ فیئر ہو، جو پیپلز پارٹی بھی مطالبہ کر رہی ہے، جو پی ٹی آئی بھی مطالبہ کر رہی ہے اور باقی جماعتیں بھی مطالبہ کر رہی ہیں، سوائے نون لیگ ہے، کیونکہ نون لیگ کے حق میں الیکشن پر جا چکا ہوا ہے، اس لیے نون لیگ تو مطالبہ نہیں کرے گی صاف اور شفاف الیکشن کا۔ تو اس کے اوپر پی ٹی آئی باقی جماعتوں سے بات کرے گی۔ جب پی ٹی آئی بات کرے گی مولانا فضل الرحمان سے، پیپلز پارٹی سے، ایم کیو ایم سے، تو جو مخالف ہیں عمران خان کے، جن کے اندر بغض بھرا ہوا ہے، جو صرف بغض کی بنیاد پر تبصرے تجزیے کرتے ہیں، انہوں نے کہنا شروع کر دینا، دیکھا عمران خان منافق مولانا فضل الرحمان سے ہاتھ ملا رہا ہے، دیکھا عمران خان منافق زرداری سے ہاتھ ملا رہا ہے، دیکھا عمران خان منافق ایم کیو ایم کو قاتل کہتا تھا، ایم کیو ایم کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے۔ وہ ہاتھ نہیں ملا رہا ہوگا، وہ ان سے ایک کامن ایجنڈے کے اوپر ایک محدود ارینجمنٹ کر رہا ہوگا یا اتفاق کر رہا ہوگا۔ الیکشن سب مانگ رہے ہیں، الیکشن مانگنے کے لیے سب کا اکٹھے ہو جانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ الیکشن سب کہتے ہیں صاف شفاف ہو، اس کے لیے سب کا اکٹھے ہو جانا اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا عمران خان کسی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کرنے جا رہا ہے؟ تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ غلط ہے۔ کیا عمران خان کسی سیاسی جماعت کو سینے سے لگانے جا رہا ہے اس بنیاد پر کہ وہ اس کی آئیڈیل جماعت ہے؟ تو آپ کہیں گے بالکل غلط ہے، کیونکہ عمران خان کا اور نظریہ ہے، باقی جماعتوں کا اور نظریہ ہے۔ لیکن کسی ایک سیاسی متفقہ نقطے پر، جو تمام جماعتوں کا متفقہ نقطہ ہے، اس پر عمران خان اگر ان کے ساتھ کھڑا ہو کے بات کرے تو یہ بہتری ہے جمہوریت کی، یہ کوئی منافقت نہیں ہے۔ یہ ہوا ابھی، یہ بات میں اس لیے آپ کے سامنے کر رہا ہوں کیونکہ جب اسد کیسر اور علی محمد خان مولانا فضل الرحمان سے ملنے گئے ان کی ساس کے انتقال پر تعزیت کرنے کے لیے، اور باجوڑ میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا جے یو آئی کے ساتھ، اس پر افسوس کرنے کے لیے، تو مخالفین نے جو بغض کے مارے ہوئے تھے انہوں نے یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ دیکھا عمران خان منافق ہے، عمران خان نے مولانا کو مولانا ڈیزل کہا اور اب مولانا کے ساتھ اتحاد کرنے چلا گیا ہے اور مولانا کے ساتھ جھپکیاں ڈال رہا ہے، اور مولانا کے ساتھ پی ٹی آئی جو ہے وہ شیر و شکر ہو گئی ہے۔ وہ تعزیت کے لیے کہے تھے، لیکن وہ جو تعزیت والی جو ویڈیو سامنے آئی اس کو پھیلا پھلا کر لوگوں نے اس سے کیا کیا باتیں نکال دی۔ اور بلکہ میں چاہوں گا کہ اسد کیسر صاحب نے اس کی جو وضاحت پیش کی ہے وہ آپ خود سن لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ختم ہو، یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ اس ملاقات کو اس طرح کی شکل دی جا رہی ہے۔ یہ بیسیکلی جو مولانا کی خوشنامن وفات ہوئی تھی اور ان کی جو باجوڑ میں جو انسیڈنٹ ہوا تھا، تو یہ پہلے سے ہمارا طے تھا کہ ہم ان کی، کیونکہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے، ایک اسلامی فریضہ بھی ہے، اور بائی چانس نماز کا وقت تھا تو نماز ہم نے ادھر پڑھ لی۔ میں ایک بات بالکل کلیئر کروں کہ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ہمارا کوئی سیاست میں نہ الائنس کا سوچ ہے نہ تصور ہے، وہ ہمارے سیاسی حریف ہے۔ انشاءاللہ الیکشن میں ہم مقابلہ کریں گے اور ان کو اپنی جگہ پہ لے کے آئیں گے، لیکن یہ سوچنا، اور اس وقت تحریک انصاف سب سے مضبوط جماعت ہے اور خیبر پختونخوا میں سب سے زیادہ جو ہے نا الحمدللہ تحریک انصاف کی سب سے بڑی قوت ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہم سولو اپنی پارٹی کی ڈنڈی اور اپنے نشان پہ الیکشن لڑیں گے، ہمارا کسی کے ساتھ الائنس نہیں ہوگا۔ اس کو آپ اس ساری چیزوں کو ایک نیریٹو کے طور پر چلائے، یہ انتہائی نامناسب ہے۔ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان ہمارا لیڈر ہے، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے، کسی کی غلط فہمی نہ ہو۔ اور آپ کو پتا ہے کہ نہ عمران خان کسی کے سامنے جھکا ہے اور نہ اس کے ورکر کسی کے سامنے جھکیں گے۔ انہوں نے یہ فوٹو نکالا ہے تو بہت نامناسب کیا ہے اور جو ویڈیو میں جاری کیا ہے، بہرحال اس میں ہماری لیڈرشپ انفارم تھی۔ اس طرح استعمال کرنا، سیاست کے لیے استعمال کرنا، یہ انتہائی اور نماز کا وقت تھا، مولانا کے گھر پہ موجود تھے، نماز کا وقت ہوا، مولانا نے امامت کروائی، یہ وہاں موجود تھے۔ یہ کیا کہتے ہیں مولانا کو کہ آپ کافر ہیں، آپ کے پیچھے ہم نماز نہیں پڑھ سکتے؟ کیا جاہلوں والی بات ہے۔ بغض میں آ کے لوگ کس حد تک گر جاتے ہیں اس کی یہ بہترین مثال ہے۔ میں کسی کے گھر میں ہوں، آپ کسی کے گھر میں ہوں، وہاں نماز کا وقت ہو جائے، اس گھر کے اہل خانہ میں سے کوئی شخص اٹھے اور وہ کہے کہ چلیں صفے بنائیں اور
میں امامت کرواتا ہوں اور آپ نماز میری ابتدا میں پڑھ لیں تو آپ کیا کہیں گے کہ نہیں تم یہودی ہو، تم عیسائی ہو، تم کافر ہو، تمہارے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے؟ بھائی وہ مسلمان ہے، وہ اگر امامت کروا رہے تو آپ اس کے پیچھے نماز تو پڑھیں گے نا، یا آپ کہیں گے نہیں ہم تمہارے گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے، یہاں نماز ہو نہیں سکتی؟ تو نماز پڑھنے کو بھی کس طرح سے سیاست کی نظر اس کو کر دیا گیا. تو یہ آپ باخبر رہے گا کہ اگلے ہفتے سے یہ ایک پروپیگنڈا شروع ہوگا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے مقصد کیا ہے. اب آ جائیں جی اگلی خبر کی طرف. نواز شریف کو آپ دیکھ رہے ہیں جیسے جیسے آہستہ آہستہ سارے کیسز سے بری کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسی طرح ایک اور کیس ہے نواز شریف کے خلاف. 2018 میں نواز شریف نے جو ججوں کو گالیاں دی تھیں، سپریم کورٹ کے حاضر سروس ججوں کو گالیاں دی تھی اور بعد میں بھی دی ہیں، ابھی بھی دیتے رہے ہیں. مریم نواز یہ چند مہینے پہلے تک جلسوں میں جسٹس اعجاز الاحسن، جسٹس عمر عطا بندیال اور باقی ججوں کی تصویریں لگا لگا کر ان کو جوتے مارتی رہی ہیں، ایک طرح سے بدنام کرتی رہی ہیں، ان کو کرپٹ کہتی رہی ہیں ججوں کو. جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے خلاف ان لوگوں نے کیا کیا، جسٹس اعجاز الاحسن کے خلاف کیا کیا، آصف سعید کھوسہ کے بارے میں کیا کچھ کہا، ثاقب نثار کے بارے میں کیا کچھ کہا. تو اب وہ جو کچھ نواز شریف نے کہا تھا 2018 میں، جو عدلیہ مخالف تقریریں کی تھی، اس کے خلاف توہین عدالت کا ایک کیس داخل کیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ 2018 میں. اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ کیس سماعت کے لیے لگا دیا گیا ہے اور 15 نومبر کو اس کی سماعت ہوگی. اور چیف جسٹس ہائی کورٹ عامر فاروق صاحب وہ اس کی سماعت کریں گے. تو عامر فاروق صاحب اگر سماعت کریں گے تو عامر فاروق صاحب چونکہ اتنے قابل، عالم، فاضل اور اتنے عظیم منصف جج ہیں کہ ان کے ہاتھوں سے کبھی ناانصافی ہوتی نہیں ہے، لہٰذا وہ نواز شریف صاحب کو اس کیس میں سے بری کر دیں گے. یہ میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں، یہ کیس نواز شریف کے خلاف ختم ہو جائے گا. اور یہ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ آہستہ آہستہ نواز شریف کے جتنے کیسز ہیں، وہ عدالتی ہیں، وہ کرپشن کے ہیں، وہ توہین عدالت ہے، وہ کوئی اور مقدمہ ہے، تو اس میں سے نواز شریف کو گنگا اشنان کروا کے، پاک پوتر کر کے، بے داغ کر کے، سفید چادر کی طرح اجلا دھلا ہوا کر کے الیکشن میں اتارا جائے گا. یہ بات میں نہیں کہہ رہا، یہ بات نواز شریف کے ایک حامی سمجھے جانے والے، ہمدرد سمجھے جانے والے صحافی اور پاکستان کے بڑے معتبر صحافی فرما رہے ہیں. سنیں جی. اب جیل تو نہیں وہ جائیں گے کون؟ نواز شریف. سر ان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے بلایا گیا ہے، جیل کیسے جائیں گے؟ یار نظر آ رہا ہے نا بھائی، آپ کیوں نہیں دیکھ رہے کہ آپ کو کیوں نظر نہیں آ رہا کس طرح وہ اسلام آباد آئے ہیں، کس طرح چارٹر پلین یہاں آ گیا ہے، کس طرح ان کا ہیلی کاپٹر شاہی قلعے میں اترا ہے، کس طرح سے مینار پاکستان پہ جلسہ ہوا ہے. یہ سارا کچھ آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ یہ نظر آ رہا ہے تو صاف اگلی ارینجمنٹ بھی نظر آ رہی ہے. یہ پھر اس کا مطلب ہے کہ معاملہ طے ہو گیا صاحب؟ مجھے ایسا لگتا ہے، میری رائے ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے، کسی وجہ سے خراب ہو جائے تو علیحدہ بات ہے. ابھی تک ایسے ہی لگ رہا ہے یہ سارا کچھ طے ہوا ہے. ڈیٹیلز تک طے ہوئی ہیں، میٹنگ منٹس تک نہیں، ڈیٹیلز کہ یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اور جو باقی رہ گئی ہیں وہ طے ہو جائیں گے. اسلام آباد آئیں گے تو وہاں کیا ہوگا، لاہور آئیں گے تو کیا ہوگا، ٹھیک ہے، اور جو ہے کوئی ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، ان کو جو ہے بیل جو ہے وہ کیا مل چکی ہوگی. یہ ساری چیزیں ڈیفینیٹلی پہلے سے طے ہوئی ہوں گی تو تبھی وہ. اب کچھ شک ہے؟ آرام آ گیا آپ کو، سکون آ گیا آپ کو؟ کروا لیں آپ الیکشن. بڑا شوق ہے لوگوں کو الیکشن کروانے کا. یہ ہوگا الیکشن، یہ ہے مقصد، یہ ہے ہدف، اور اس کی تیاری ہو رہی ہے. نواز شریف کو آہستہ 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 سارے کیسز سے باہر نکالا جا رہا ہے. کچھ اور کیسز بھی ہیں نواز شریف کے، وہ میں اگلے ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ان کی فہرست کیا ہے اور ان سے نواز شریف کو کیسے باہر نکالا جائے گا. اللہ حافظ.